إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تمام تعریفیں کبریائی، عظمت اور بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہیں، جو خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، میرا و آپ کا پالنہار، اور میری اور آپ کی چھوٹی بڑی جملہ عبادتوں کا تنہا اور اکیلا مستحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا اور بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے آپ کو رشد و ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اس دنیا میں ہمیں بسایا ہے، اور ہم اس دنیا میں آنے کے بعد مسلسل چلنے والے ایک مسافر کی طرح ہیں، مسلسل سفر پر رواں دواں ایک مسافر کی طرح ہیں، اور ہمارا یہ سفر آخرت کی منزلوں کی طرف ہے، ہمارا یہ سفر جنت کی بلندیوں کی طرف ہے، اور ہمارا یہ سفر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے حصول کی طرف ہے۔ اسی انعام و اکرام کے حصول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انہی نعمتوں کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے، کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف پہل کرو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف پہل کرو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ آخرت کی ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کے ذریعے سے ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و اکرام کے مستحق بن سکتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نیک اعمال ہیں اور اطاعت و فرما برداری ہے۔ یہ عبادت ہمارے اس سفر میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے،
اور در حقیقت یہی عبادت ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم اور آپ بہت ہی کم مدت میں 4-5 دنوں کے اندر ایک عظیم مہینے کا استقبال کرنے والے ہیں، ایک محتم بالشان مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں، فضیلتیں اور اس مہینے کی خصوصیات ہم سب جانتے ہیں۔ اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جو خصوصیات سے مالا مال کیا ہے، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ شہر العبادہ ہے، شہر الطاعات ہے۔ اس مہینے میں عمل کرنا چاہیے، اس مہینے میں اطاعت کرنا چاہیے، اس مہینے میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اور محنتوں کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اور یہی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کی جو خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ لوگ اس مہینے کے اندر عبادت کریں، اور واقعتاً اس مہینے کے اندر لوگوں میں عبادتوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، عبادتوں کا میلان لوگوں کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے مہینوں کے اندر جو لوگ عبادتوں سے کٹے ہوئے رہتے ہیں، جو لوگ عبادتوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ان کے اندر بھی عبادت کا مزاج، عبادت کا جذبہ اور عبادت کا شوق پایا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں محنت کرنے والوں کے لیے، آگے بڑھنے والوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے والوں کے لیے، اللہ کو خوش کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے مواقع رکھے ہیں، ایسے اسباب رکھے ہیں کہ جو ان مواقع سے، ان اسباب سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائے گا، اور اس مہینے کی برکتوں سے حقیقی معنوں میں فائدہ اٹھانے والا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم عبادتوں کو جمع کر دیا ہے، بڑی بڑی عبادتوں کو جمع کر دیا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا، عبادت کا، محنت کا ایک حسین اور زرعی موقع اپنے بندوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر جو عبادتیں رکھی گئی ہیں ان عبادتوں پر گفتگو کرنا چاہیں تو کئی ایک عبادتیں ہمیں ملیں گی جو اس مہینے کی خصوصیات میں داخل ہے اور جو اس مہینے کے اندر خصوصیت کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم عبادت جو اس مہینے سے جڑی ہوئی ہے اور اس عبادت کا بڑا رجحان لوگوں کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے وہ روزے کی عبادت ہے، صوم کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے جو روزے ہیں امت پر فرض کیا ہے، مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ روزوں کی فرضیت کو بتاتی ہے، اور روزہ ایک اہم عبادت ہے، اس کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔
رمضان کے جو روزے ہیں 29 یا 30 روزے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان کے روزے فرض اور واجب ہیں۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت اس مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، جیسے بیمار ہے کوئی اور کوئی سفر پر ہے، تو ان اعذار کی وجہ سے انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر بعد میں روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بعد میں روزے کی قضا کی جائے گی، سوائے ایسے مریضوں کے جو ہمیشہ کے مریض ہوتے ہیں، جو کبھی صحت یاب نہیں ہوتے ہیں اور جن کی صحت یابی کی امید بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راستہ رکھا ہے اور ان کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک مسکین کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیہ دیں اور 1.5 کلو کی مقدار میں فدیہ دیں۔ تو پتہ چلا کہ روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض، واجب اور ضروری ہے۔ یہ روزے کی عبادت ایسی اہم عبادت ہے، اس روزے کی اتنی زیادہ فضیلت شریعت مطہرہ کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، کہ ہر انسان کا عمل، انسان کا جو بھی عمل ہے، نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری کی ساری عبادتیں روزے کے علاوہ جو بتائی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی انسان کو بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ کا یہ اجر و ثواب ہے، صدقہ و خیرات کا یہ اجر و ثواب ہے، تلاوت قرآن مجید کا یہ اجر و ثواب ہے۔ مگر روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں بتایا کہ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو میرے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر اخلاص زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے اندر خلوص زیادہ ہوتا ہے، انسان اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اور یہ اجر و ثواب کتنا ملے گا اور انسان کتنا زیادہ حاصل کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واضح نہیں کیا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزے کا اجر و ثواب ہے۔ الصیام جنۃ کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی اور معصیت سے بچانے والی ڈھال ہے، انسان کو گناہوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ یہ روزہ ہے جو اہم عبادت ہے اس مہینے کی، اور اسی مہینے کے جو روزے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں۔ تو روزہ بہت اہم عبادت ہے، روزے دار اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو پسند کرتا ہے۔ روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتا ہے اور روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے دار کا مقام ہے، اور روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اتنا زیادہ چاہتا ہے اور اتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، روزہ بڑی اہم عبادت ہے۔ کسی بھی انسان سے، کسی بھی مسلمان سے اس مہینے کا کوئی روزہ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ ہر انسان کو اس مہینے کے روزے پورے کرنے کی اور اس مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے، اور اس مہینے کے روزوں کے سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی اور کسی قسم کی تقصیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس مہینے کی دوسری اہم عبادت یہ ہے کہ اس مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، اس مہینے میں تہجد پڑھی جائے، اس مہینے میں تراویح کی پابندی کی جائے۔ قیام اللیل، تہجد، تراویح، 3 نام ہیں مگر ایک ہی چیز ہے۔ وہ یہ 3 الگ الگ نام ہیں مگر وہ ایک ہی نماز ہے، رات کی نماز۔ اگر رمضان میں ادا کی جائے تو اس کو تراویح کہا جاتا ہے،
اور غیر رمضان میں ادا کی جائے تو اسی کو تہجد کہا جاتا ہے، قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کی راتوں کے اندر کی جانے والی ایک خصوصی عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اور یہ عبادت اتنی اہم عبادت ہے اور اتنی فضیلت والی عبادت ہے کہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 نمازیں اپنے نبی پر فرض کی ہیں وہ نبی بنائے جانے کے کچھ سالوں کے بعد معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ 5 نمازیں عطا کی اور 5 نمازیں اپنے نبی پر اور نبی کے ساتھ ساتھ امت پر فرض کی۔ مگر یہ تہجد ایسی عبادت ہے، قیام اللیل یہ ایسی نماز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عبادت نبی بننے کے فوراً بعد اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت دی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کے اندر نماز پڑھا کرو، رات میں اللہ کی عبادت کرو اور رات کے کچھ حصے میں سویا کرو۔ تو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ تہجد کی عبادت ہے، اور 5 وقتہ نمازیں بعد میں فرض ہوئی۔ تو اس سے ہم اس عبادت کی اور رات کی اس نماز کی فضیلت کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو رمضان کی راتوں کے اندر جو خصوصی عبادت ہے وہ اسی قیام اللیل اور تراویح کی عبادت ہے۔ رمضان کے دنوں میں ہم ماشاءاللہ روزے رکھتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو رات کے اندر جو خصوصی عبادت بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے وہ رمضان کی راتوں کی تراویح کی نماز ہے، اور اس نماز کا اہتمام ہے۔ یہ تراویح کی نماز، اس کا اہتمام ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے اندر تراویح کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اور اس کی وجہ سے انسان کو بڑی فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رمضان میں قیام کرتا ہے رمضان کی راتوں میں، تو ایسے انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، ایسے انسان کی پچھلی غلطیوں کو دھو دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کا اور اس رات میں تراویح پڑھنے کا یہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات کے اندر تراویح کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور تراویح کی جو اصل روح ہے، قیام اللیل کی جو اصل روح ہے وہ یہ کہ انسان لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے اور لمبا سجدہ کرے۔ یہ قیام اللیل کی اصل روح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو نماز پڑھا کرتے تھے اس کا قیام، اس کا رکوع و سجود اتنا لمبا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا اور سوج پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح کی عبادت ہمیں بھی کرنی چاہیے اور رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کے سلسلے میں لوگوں کے اندر ایک غلط رجحان یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ دن تراویح پڑھ لیں، باقی کے دن چھوڑ دیں، پہلا عشرہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوسرا عشرہ چھوڑ دیں، پھر آخری عشرے میں پڑھیں۔ یا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن میں ہم قرآن سن لیں، اس کے بعد تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 دن میں یا 1 ہفتے میں قرآن سن لیں، اس کے بعد تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تراویح کے سلسلے میں رجحان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہ غلط رجحان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من قام رمضان، جو رمضان کا پورا مہینہ قیام کرتا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو جو آدمی رمضان کے کچھ راتوں کے اندر قیام کر لے، تراویح پڑھ لے اور دوسری راتوں کے اندر قیام نہ کرے اور دوسری راتوں کو چھوڑ دے، تو پھر اس حدیث کی جو فضیلت ہے اس حدیث کی فضیلت کو یہ بندہ پا نہیں سکتا۔ اس لیے رمضان کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس عبادت پر توجہ دینی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی رات کی اس عبادت کے اندر، تراویح کے اندر ایک غلطی
یا کوتاہی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر تراویح کے لیے آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مگر جب امام صاحب تراویح شروع کر دیتے ہیں تو لوگ صف میں شامل ہونے کے بجائے، تراویح کے اندر شامل ہونے کے بجائے مسجد کے آخر کے حصے میں پچھلی صفوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ دوسری مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور موبائل دیکھتے رہتے ہیں یا آپسی گفتگو میں لگے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب رکوع میں جانے کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ آتے ہیں اور تراویح کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ تراویح کا صحیح طریقہ نہیں ہے، تراویح کی نماز ادا کرنے کا صحیح انداز نہیں ہے، بلکہ تراویح کی نماز کے ساتھ، اس عظیم عبادت کے ساتھ ایک قسم کا کھلواڑ ہے، ایک قسم کا مذاق ہے۔ انسان کو تراویح میں امام کے ساتھ شروع سے آخر تک پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو بندہ تراویح کی نماز شروع سے آخر تک امام کے ساتھ اگر ادا کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اگر ہم جانیں گے تو پھر اس عبادت کو کوئی چھوڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی ایک روایت میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ رات کی نماز ادا کرتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے، امام نماز ختم کر دے، شروع سے آخر تک جو آدمی امام کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، رات کی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے، پوری رات کا اجر و ثواب اس کو لکھا جاتا ہے۔ یہ امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، تھوڑی نماز پڑھنے کا اجر و ثواب یہ نہیں بتایا گیا، کچھ رکعت پڑھ لیے، کچھ رکعت چھوڑ دیے، اور رکعت کا کچھ حصہ پا لیے اور کچھ حصہ چھوڑ دیے، یہ تراویح کا صحیح تصور نہیں ہے۔ اگر ہم سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھیں تو تراویح کا غیر معمولی اہتمام پایا جاتا تھا، اور تراویح کے اندر طول قیام کا ان کے اندر بڑا غیر معمولی جذبہ تھا۔ امام عطا ابن رباح کے بارے میں آتا ہے کہ عطا ابن ابی رباح کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی کے بڑھاپے کے ایام تھے، کمزوری آ چکی تھی ان کے اندر، اور بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کے اندر طول قیام کا یہ مسئلہ تھا ان کا، اور رمضان کے اندر اس حد تک طول قیام کرتے تھے کہ ایک ایک آیت میں یا ایک ایک رکعت میں یا دو رکعت میں سورہ بقرہ کی 200 آیتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ بقرہ کی 200 آیتوں تک وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ 2 رکعت میں یا 1 رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ سلف صالحین کا معمول تھا، جو اس مہینے کے اندر رات کی عبادتوں کے اندر اور تراویح کے اندر اس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس مہینے کی تیسری اہم عبادت تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا، اور اس مہینے کی ایک بابرکت رات میں لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا اس مہینے سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، قرآن سناتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت جبریل کے ساتھ، جب بھی رمضان آتا تھا تو قرآن مجید حضرت جبریل کو سنایا کرتے تھے۔ تو انسان اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت یہ ایسی عبادت ہے جو قیامت کے دن انسان کے لیے سفارشی بنے گی۔ رات میں قرآن مجید کی تلاوت اور اسی طریقے سے دن میں جو انسان روزہ رکھتا ہے، یہ 2 عبادتیں ایسی عبادتیں ہیں جو قیامت کے دن انسان کے پاس آئیں گی اور انسان کے حق میں سفارش کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ صیام اور قرآن، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ پروردگار میں نے دن کے وقت اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، بھوک پیاس کی شدتوں کو اس نے برداشت کیا، اور اسی طریقے سے قرآن کہے گا کہ پروردگار یہ بندہ رات میں پڑھا کرتا تھا، رات میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور میں نے رات کے وقت اس کو نیند سے دور رکھا،
لہٰذا اس کے حق میں ہماری سفارش کو قبول کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو عبادتوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کرے گا اور اس کی سفارش کی جائے گی۔ یہ اتنا عظیم اور اتنا بڑا اجر و ثواب ہے قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو درس و تدریس کا سلسلہ ختم کر دیتے تھے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ختم کر دیتے تھے اور انفرادی عبادت میں لگ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے امام عبد الرزاق صنعانی کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان آتا تھا تو دوسری عبادتوں کے مقابلے میں قرآن مجید کی تلاوت کی عبادت پر زیادہ زور دیا کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید پر زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے امام زہری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن مجید کا خصوصی اہتمام رمضان کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے اندر تلاوت قرآن مجید کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے ہم تراویح کے اندر قرآن سنتے ہیں تو صرف تراویح کے اندر سنے جانے والے قرآن پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان انفرادی طور پر بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو جتنا موقع دیتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قرآن مجید کو مکمل کرنا چاہیے، اس مہینے کے اندر پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید سے ہمارا گہرا تعلق اس مہینے کے اندر ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت ہم جس طریقے سے کرتے ہیں ویسے ہی الحمدللہ مساجد کے اندر تفسیر قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس تلاوت کے اہم مقاصد اور اس سے حاصل ہونے والے اہم دروس اور قرآن مجید کی تفسیر کا خلاصہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان دروس سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم قرآن مجید کے پیغام کو سمجھ سکیں، اور قرآن مجید کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں جو روشنی دی ہے اور ہدایت کا جو سامان اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر انسان کے لیے نصیحت ہے، جس کے اندر ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس ہدایت اور رہنمائی کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے اندر کی جانے والی ایک اور اہم عبادت دعا کی عبادت ہے۔ دعا یہ ایسی عبادت ہے جو مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا اتنی تاثیر والی عبادت ہے کہ دعا سے بڑے بڑے معاملات سدھر جاتے ہیں، دعا کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کا حل دعا سے نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر کو بدلنے والی چیز، تقدیر کو ٹالنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ دعا کی عبادت ہے۔ اور دعا کے بارے میں کہا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں رمضان کے احکام کا تذکرہ کیا ہے، جہاں روزوں کے احکام کا تذکرہ کیا ہے، تو درمیان میں دعا سے تعلق رکھنے والی ایک عبادت، ایک آیت بھی ذکر کی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو خبر کر دیں کہ میں ان سے قریب ہوں، اور پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں، دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو رمضان کے اندر دعا کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں جب بھی انسان کو موقع ملے دعا کرتے رہنا چاہیے، سحری سے پہلے کچھ دیر پہلے اٹھ جانا اور اس وقت دعا کا اہتمام کرنا، افطار کے لیے کچھ دیر پہلے آ کر کے بیٹھ جانا اور اس وقت دعا کرنا، اور اسی طریقے سے فرض نمازوں سے پہلے کے اوقات ہیں، اور اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر بھی انسان کو دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، جو کہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے رمضان کے اندر جن عبادتوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے ان میں صدقہ و خیرات بھی ہے۔ صدقہ و خیرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا کیا ہے، انسان کو جو دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، اس دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں لٹانا، یہ رمضان کے اندر کی جانے والی عبادتوں میں سے ایک اہم اور خصوصی عبادت ہے۔ لوگ جو فرض زکوٰۃ ہے، واجب زکوٰۃ ہے، وہ رمضان کے اندر نکالتے ہیں، اچھی بات ہے، رمضان کے اندر نکالتے ہیں تو نکالنا چاہیے، اور رمضان کے اندر جس طریقے سے فرض زکوٰۃ نکالی جاتی ہے اسی طریقے سے نفل صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی ہے، ان کا مال نصاب کو نہیں پہنچا ہے، ایسے لوگ رمضان کے اندر نفلی صدقات کریں زیادہ سے زیادہ، اور غربا، فقراء، مساکین کے اندر
اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں سب سے زیادہ دل کھول کر کام کیا کرتے تھے، سخاوت سے کام لیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت بڑھ جاتی جب رمضان میں حضرت جبریل آپ کے پاس آتے تھے۔ تو رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو لوگ جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، جہاں جہاں خیر کے کام ہو سکتے ہیں وہاں انسان کو چاہیے کہ اپنا مال لٹائے اور اپنا مال خرچ کرے۔ اور یہی مال ہے، یہی روپیہ پیسہ ہے، اور یہی انسان کا خرچ کیا ہوا مال ہے جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئے گا، اور مرنے کے بعد انسان کے لیے ذخیرہ آخرت کا کام دے گا، اور مرنے کے بعد انسان کے لیے یہ مال نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو رمضان کے اندر اس عبادت کا بھی انسان کو خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اہم عبادت توبہ اور استغفار کی عبادت ہے۔ توبہ اور استغفار کی عبادت رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس عبادت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، جو گناہ اس نے کیے ہیں، جو غلطیاں اس نے کی ہیں، انسان ان کو یاد کرے، ان کو ذہن میں لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کے پاپی انسان کو بھی مغفرت سے نوازنے والا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مغفرت سے فائدہ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی صفائی اختیار کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ رمضان توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر گڑ گڑانے کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے اندر عبادتوں کے یہ جو مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور رمضان کے اندر اللہ سے جڑنے کے جو مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، اللہ سے قریب ہونے کے مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، دیندار بننے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس موقع کو انسان غنیمت جانے، اس موقع سے فائدہ اٹھائے، انسان کے اندر دینداری کی روح کو جگانے کے لیے، انسان کے اندر ایمان اور عمل صالح کی روشنی کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس روشنی کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی آخری 10 راتوں کے اندر، اس مہینے کے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف جیسی عبادت بھی رکھی ہے۔ اعتکاف کی عبادت کیا ہے؟ اعتکاف کی عبادت یہی ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کی مشغولیتوں سے، دنیا کی مصروفیتوں سے الگ تھلگ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں رہے، اللہ کی عبادت میں رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں رہے۔ یہ اعتکاف کی عبادت بھی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف ہو جائے، انسان اللہ سے اپنا دل لگائے اور دیندار اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ یہ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، محنتوں کا مہینہ ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں سے اپنے دامن کو بھرنے کا مہینہ ہے۔ اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے، اس موقع کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہیے۔ اور جو شخص اس موقع کو ہاتھ سے گنواتا ہے اور نیکیاں نہیں کماتا ہے، ایسا انسان بڑا ہی محروم انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ من حرمها فقد حرم الخیر۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کے اجر و ثواب کو کھو دیتا ہے، جو شخص اس رات کے اجر و ثواب کو نہیں پاتا، تو ایسا آدمی حقیقت میں بہت بڑے خیر سے محروم ہے، بہت بڑی بھلائی سے محروم ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جو بددعا کی 3 اشخاص پر، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا رغم انف امرئ دخل علیہ شہر رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له، ایسا آدمی خاک آلود ہو جائے جس کو رمضان کی یہ ساعتیں نصیب ہوئی، رمضان کا یہ مہینہ نصیب ہوا، رمضان کے دن رات اسے نصیب ہوئے،
مگر اس مہینے کے اندر اس نے عبادت نہیں کی، اس مہینے کے اندر اس نے محنت نہیں کی، اس مہینے کے اندر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی، ایسا انسان خاک آلود ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تو اگر جو شخص اس مہینے کو عام دنوں کی طرح گزار دیتا ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اس مہینے کی قدر کو نہیں جانتا ہے، اور اس مہینے کے اندر آنے والے دن رات کو عام دن رات کی طرح گزار دیتا ہے اور اس کی توجہ نہیں دیتا، تو ایسا انسان بڑا غافل انسان ہے، اور ایسا انسان بہت بڑے خیر سے محروم ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور اس مہینے کی کوئی اہمیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی ہے، اس مہینے کی کوئی خصوصیت ان کے نزدیک نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس مہینے کو بھی عام مہینوں کی طرح، اس مہینے کے دن رات کو بھی عام مہینوں کے دن رات کی طرح اڑا دیتے ہیں، گزار دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے ہی محروم لوگ ہیں، اور ایسے لوگ بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنی زندگی کی مصروفیات کو، اپنی دیگر مصروفیات کو، اپنی کمائی کو اور اپنے دوسرے معاملات کو تھوڑا کم کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو اور عبادتوں کے اندر اپنا وقت لگائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی ناقدری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما۔ پروردگار جو مقروض ہیں ان کے اوپر سے قرض کے بوجھ کو دور کر دے۔ پروردگار مسلمان جہاں ستائے جا رہے ہیں، جہاں پریشان ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ پروردگار مسلمانوں کے بچوں کی اصلاح فرما، ان کے نوجوانوں کی اصلاح فرما، ان کے بزرگوں کی اصلاح فرما، ان کی عورتوں اور خواتین کی اصلاح فرما۔ پروردگار ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرما، توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما، شرک اور بدعات سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم بر رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون